صاد زبر صا، صاد زیر صی، صاد پیش سقو، سوسیسو، سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، سسیسو، سسیسو، زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، ززیزو، ززیزو، زوا زبر زوا، زوا زیر زی، زوا پیش زو، ززیزو، ززیزو، زال زبر زا، زال زیر زی، زال پیش زو، ززیزو، ززیزو، سا زبر سا، سا زیر سی، سا پیش سو، ساسیسو، ساسیسو۔ آگے ہمارا ترجمے کا سبق ہے۔ ترجمے کے اندر ہم نے پڑھا تھا شیطان کے متعلق، تو آگے ہے شیطان الرجیم، شیطان الرجیم، رجیم یہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے مردود، یہ نکلا ہے را جیم میم سے، رجم، را جیم میم سے یعنی رجم سے رجیم بنا، سنگسار کیا جانا، رجم را جیم میم جسے سنگسار، کہ پتھر مار کر دور بھگایا ہوا، پتھر مار کر دور بھگایا ہوا، یعنی اس کو پتھر مار مار کر مار دیا جانا، یہ رجم کر دیا جاتا ہے، اس کو رجم کہتے ہیں، کسی کو پتھر مار مار کے مار دینا، یہ رجم ہے، راجیم میم۔ جیسے کوئی شادی شدہ زنا کر لیتا ہے تو اس کو سنگسار کیا جاتا ہے، سنگسار کہہ دیتے ہیں کچھ لوگ، تو یا پھر اس کو رجم کیا جاتا ہے، سنگسار کہہ لیں یا رجم کہہ لیں، چیز ایک ہی۔ سنسکار کا سبق ہے، ان دعاؤں کو ہم یاد کریں گے۔ یہ دعا ایسی ہے کہ اگر شام کو 3 مرتبہ پڑھ لیا جائے تو کوئی زہریلی چیز جو ہے موذی چیز وہ نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اعوذ، اعوذ تو سب کو ہی آتا ہوگا، اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، اعوذ اعوذ اعوذ۔ آگے ہے کلمات، بھی اردو کا لفظ ہے، اردو میں استعمال ہو جاتا ہے، تو اس کے شروع میں لگائیں گے بازر بھی۔ آگے اللہ، اللہ اللہ کو سب کو پتہ ہے اللہ، تو یہ 3 جو ہیں یہ آسان ہو گئے، شروع میں 3 جو ہیں یہ آسان ہو گئے۔ اعوذ بکلمات اللہ، ہاں کو چھوڑ دیں، ہاں کو نہ پڑھیں کیونکہ ہاں ہم نے آگے ملانا ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ، اعوذ بکلمات اللہ، اعوذ بکلمات اللہ، اعوذ بکلمات اللہ۔ اب ہاں کو آگے ملائیں، ہتام، تا کو لمبا کریں، تا اور میم کا جو ہے ہونٹ بند کر دے، تم کی بجائے تام ایسے کر لیں، میم کو تھوڑی دیر آگے رگڑ کے لے کر جائے، ہتام، تاکہ گناہ بھی ہو جائے۔ اعوذ بکلمات اللہ، اعوذ بکلمات اللہ، اعوذ بکلمات اللہ، بی کلمہ، بی ضرور کہنا، اعوذ بکلمات اللہ۔ اب اگلا سیٹ ہے ہتام، میں نے کہا تھا تم کی بجائے تا کو لمبا کرنا، پھر میم کے لیے ہونٹ بند کر دینے، اور ہونٹ بند کر کے ناک کے اندر آواز جو ہے تھوڑی سی رگڑ کے آگے لے کے جانی، ہتم نہیں کرنا، ہتام۔ دیکھیں میں نے کتنے لمبا کیا، آپ نے بھی اتنا کرنا تاکہ آپ کی گننے کی پریکٹس ہو جائے۔ ہتام، اب ماں کو لمبا کریں گے، ہتام ماتی، تی کو چھوٹا، ہتام ماتی، ہتام ماتی۔ ایک سیٹ ہمارا اعوذ بکلمات اللہ، دوسرا ہتام ماتی، من کے نون کو لمبا کریں گے، من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر، من شر، من شر ما خلق، خلق بھی کر سکتے ہیں وقف ہے، من شر ما خلق، من شر ما خلق۔ یہ یاد رکھیں، یہ دعا جو ہے یہ شام کو 3 مرتبہ پڑھیں تو کوئی زہریلی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سفر کرتے، سفر کے لیے آرام کرتے، پڑاؤ ڈالتے، وہاں پہ بھی یہ 3 مرتبہ دعا پڑھ لیا کرتے تھے تاکہ کوئی زہریلی چیز، موذی چیز جو ہے وہ نقصان نہ پہنچائے۔ اس کے 3 سیٹ بنا لے، اعوذ بکلمات اللہ، التامات
من شر ما خلق 3 مرتبہ پڑھنی، اسے یاد کریں۔ یہ ہمارا سلام اور مصافحہ کے متعلق چل رہا تھا۔ مصافحہ جو ہے یہ کتنے ہاتھوں کے ساتھ کرنا ہے؟ تو فتح الباری جو ہے ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس میں لکھا ہے کہ مصافحہ جو ہے اس کی تعریف ہم لکھیں، مصافحہ ایک ہاتھ کی ہتھیلی کو دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی سے ملانا، اپنے ہتھیلی کے ساتھ نہیں ملانا، دوسرے کے ہاتھ کے ساتھ ایک ہتھیلی، مطلب کہ ایک ہاتھ سے سلام کرنا۔ ابن اسیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں مصافحہ کا جو ذکر ہے وہ یہ ہے کہ ہتھیلی کو ہتھیلی سے ملانا، مطلب کہ ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا۔ سید عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ غنیۃ الطالبین میں لکھتے ہیں، اور بہت سی کتابوں کے اندر بہت سے علماء وہ اپنی کتابوں میں صرف ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنے کا طریقہ جو ہے نقل کر چکے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنے کا طریقہ جو ہے وہ اپنی کتابوں کے اندر نقل کر چکے ہیں کہ سنت ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا ہے۔ الغرض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، صحابہ کا عمل، علماء کی تشریحات اور لغت کی کتابیں جو ہیں اس بات پر گواہ ہیں کہ مصافحہ جو ہے دائیں ہاتھ سے ہوتا ہے، اور سنت یہی ہے کہ ایک ہاتھ سے دائیں ہاتھ سے مصافحہ ہے۔